بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب فتوح الغیب جس کے مصنف حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اس کتاب میں 80 نصیحتیں ہمیں کی ہیں۔ اس میں لگ بھگ 21 مقالے مکمل ہو چکی ہیں، یعنی 21 نصیحتیں ہو گئی۔ اب مقالہ نمبر 22 جس کا عنوان ہے ابتلاء بانداز ایمان۔ حضرت قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ بندہ مومن پر اس کے ایمان کے مطابق آفت و مصیبت ڈالتا ہے۔ جس شخص کا ایمان جتنا قوی و توانا ہوگا اس پر بلا بھی اتنی ہی بڑی نازل ہوگی۔ چنانچہ مدارج ایمان کے لحاظ سے غور کرو کہ ایک رسول کی بلا نبی کی بلا سے بڑھ کر ہوتی ہے، کیونکہ رسول کا ایمان نبی کے ایمان سے بلند و افضل ہے۔ پھر ایک نبی کی بلا ابدال کی بلا سے زیادہ ہے، کیونکہ نبی کا ایمان ابدال کے ایمان سے زیادہ مستحکم و توانا ہے۔ بعد ازاں ایک ابدال کی بلا ولی کی بلا سے بڑھ کر ہے، اور اسی طرح سب کے درجات بلا میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے، اور بندہ مومن اپنے ایمان و یقین کے مطابق آفات میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور اس کی حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ آفت و بلا انبیاء کے گروہ پر نازل ہوتی ہے، اور پھر انبیاء کے بعد مخلوق پر درجہ بدرجہ بلا کا نزول ہوتا ہے۔ اور اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ سادات کرام کو ہمیشہ مبتلا بلا رکھتا ہے تاکہ وہ دائم اللہ تعالیٰ کی قرب و حضوری میں رہیں اور مشاہدہ حق سے تعامل و دور افتادہ نہ ہوں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب و پسندیدہ ہیں، اور محب اپنے محبوب کے بعد کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ بس بلا ان کے قلوب کو ہمیشہ اہل حق رکھتی ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ سے غافل و دور افتادہ نہیں ہونے دیتی۔ اس کیفیت سے ان کی خواہشات نفسانی محو ہو جاتی ہیں، اور غیر اللہ سے ان کی رغبت و توجہ ہٹ جاتی ہے۔ وہ حق کو باطل سے واضح طور پر پہچان لیتے ہیں اور آفات نفس میں مبتلا نہیں ہوتے۔ انہیں وعدہ حق پر سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور ہما وقت صبر و شکر سے راضی برضا الہی رہتے ہیں، اور خلق خدا کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ ان کا قلب تعلق باللہ سے محکم و توانا ہو جاتا ہے، اور اسے تمام اعضاء پر حکومت تسلط حاصل ہو جاتی ہے۔ بس انہیں شیوہ تسلیم و رضا سے مزید توفیق عمل عطا کی جاتی ہے، اور ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم میرا شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں دگنا اور میں تمہیں دوں گا۔ اور جب نفس محض اتباع ہوس اختیار کرے گا اور لذات کا پرستار ہوگا تو اتباع اوامر الہی سے مومن کوسوں دور پڑے گا، اور غفلت و معصیت اس پر طاری ہوگی۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف مائل اور راغب کرنے اور صراط مستقیم پر راغب کرنے کے لیے اس پر آفات و بلیات نازل کرتا ہے، جن سے اس کے قلب و باطن کی فوری اصلاح ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ رہنمائی الہام و القاء کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قلب کو اپنی انوار و تجلیات سے روشن و بابرکت فرما کر اسے نفس کی فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ پھر بندہ مومن کو قرب و معرفت سے فیضیاب فرماتا ہے۔ بس میں تجھے یہ تاکید و تلقین کرتا ہوں کہ تو اتباع نفس اختیار کر کے اپنے لیے آفات و مصائب کا سامان مہیا نہ کر، بلکہ اوامر الہی کی پیروی کر کے اور ذکر و تسبیح کی مزاولت سے اللہ کی تائید و نصرت حاصل کر، جو دنیا و عقبہ میں فلاح و بہبود کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔